12 ربیع الاول کی فضیلت کیا ہے؟ تو دیکھیں 12 ربیع الاول کی کوئی فضیلت نہیں ہے ادھر کی، مطلب اس دن کی کوئی خاص خصوصیت، کوئی فضیلت، کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، آپ کی پیدائش کب ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ اکثر لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے، چونکہ عربوں کے پاس جو ستارے وغیرہ کی جو طریقہ تھا جن کی وجہ سے وہ چیزوں کو ماپتے تھے، یاد رکھیں، جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ کچھ نئے لوگوں نے اس پہ ایک ریسرچ ورک کیا، اور شاید میں سمجھتا ہوں علامہ سلمان منصور پوری صاحب نے رحمت اللہ عالمین جو ان کی سیرت ہے اس کے اندر بھی یہ چیز کوٹ کیا، جو ستاروں کی پوزیشننگ عرب رکھتے تھے اس زمانے میں، اس سے وہ لوگ بڑے عقیدے رکھتے تھے، مصریوں کا بھی یہ حال تھا، اس پوزیشننگ کے اعتبار سے انہوں نے سے کیلکولیشن کیا تو یہ پایا کہ 9 ربیع الاول کو ستارے اس لائن میں آتے جو عربوں کے اس طریقے سے، چونکہ ستارے پوزیشن چینج کرتے بہت تھوڑی، اور سینچوریز کے اندر ان کی پوزیشن چینج ہوتی ہے بہت تھوڑی، یا ایسا کہ دنیا کا روٹیشن چینج ہوتا ہے جس سے وہ فلکچویٹ ہوتی ہے، تو بہت تھوڑی ہو کے کچھ ڈگریز کا فرق کچھ ہزار سالوں میں آتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا کہ 9 ربیع الاول یہ زیادہ بہتر ہے، جو پیشن گوئی ہے، جو ستاروں کی وغیرہ وغیرہ اس زمانے لوکیشن سے لوگ معلوم کرتے ہیں، تو 9 ربیع الاول زیادہ لوگوں نے کہا، 10 بھی کہا، 11 بھی کہا، کچھ نے 12 بھی کہا، لیکن آپ کی وفات کب ہوئی تھی؟ طے شدہ ہے 12، طے شدہ ہے، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ بہرحال اب فضیلت کیا ہوئی اس دن کی بتائی؟ کچھ بھی فضیلت نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو فضیلت نہیں مانا، صحابہ نے کبھی اس کی فضیلت نہیں منائی، کچھ بھی نہیں، یہ تو بس بات کے دور میں لوگوں نے مختلف قسم کی باتوں کو لا کر قرآن سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ وہ لوگ منایا کرتے تھے۔ یہ انتہائی بے بنیاد اور فالتو بات ہے، یاد رکھیے، جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی سر اور پیر اور سند نہیں ہے، یاد رکھیے ان باتوں کی، بٹ لیکن اب جو چل پڑا ہے رواج چل پڑا ہے، 12 ربیع الاول ہے، 15 شعبان ہے، 27 رجب ہے، 22 رجب ہے، 18 ذوالحجہ ہے، عید غدیر قوم، اس کے کتنے میں آپ کو نام لوں، فلاں کی پیدائش، یہ ولی اللہ، وہ فلاں، وہ داتا، وہ گنج بخش، وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ جس کو کہیں گے بندہ نواز، وہ فلاں، سب ہے ہمارے پاس، سب کا اپنا اپنا دین ہے، اپنے اپنے تہوارات ہے، اپنا وہ ہے، یہ تو بے بنیاد چیز ہے۔ تو بہرحال 12 ربیع الاول کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اسلام میں کسی کا بھی مولد منانا، پیدائش کا دن منانا درست نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ہی پیدائش کا دن ہو ثابت نہیں ہے، لیکن 12 وفات کا دن ہے، بالکل عین ثابت ہے، عین ثابت ہے، لہٰذا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ میں تو ایسا کہتا ہوں اپنے زبان میں کہ شیطان نے مسلمانوں کو لگایا کہ نبی کی پیدائش کے وفات کے دن میں ان کو خوب نچوایا، جیسا 10 محرم کے نام پہ خوب ناچے مسلمان۔ کیا ہے بولے 10 محرم کیا ہے بتائیے؟ غم کا دن ہے۔ اب غم منانے کا بھی عجیب طریقہ ہے، جیسا آپ کے والد کا انتقال ہو جائے 10 تاریخ کو میں اپنے گھر کے باہر شربت بانٹ رہا، آپ کے والد مرے تھے نا، بہت غم ہے، پیور شربت کی مجلس ہے، ڈول بج رہے، میرے بچے نئے کپڑے پہن رہے، میں گھر کے باہر پونگیوں کا بازار لگا رہا ہے پورا، مطلب گول سو رہے، اور کیا یہ آپ کے والد کا غم ہے۔ آپ بولیں گے یار یہ بہت کمینہ آدمی ہے، بہت کمینہ آدمی ہے، یہ ساری خوشیاں منا رہا میرے باپ کے مرنے پہ، غم کا نام دے کے چونگے بنا رہا، میٹھے کھا رہا، اور روڈ بنا کے لا رہا، روڈ سیکنے کا کیا دور چلتا 10 محرم کا، دیکھیے یہ کون سا غم ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا جس میں کھا کھا کے نڈال ہو کے مر رہے ہم۔ دیکھیے نا غم ہی بول رہے ہیں نا 10 محرم، کچھ نہیں من، شادی وغیرہ نہیں کر، شادی زیادہ خرچہ تو وہ میٹھے میں کرتا جو اس دن مناتا اور لوگوں کو فری بانٹتا، ہم نے لوٹ کی شربت پیے بھائیو، آپشن رہتے تھے وہاں پر 10 محرم کی شربت کے، ادھر پانی کا ملتا، ادھر دودھ کا ملتا، ادھر دودھ میں زعفران ڈال کے ملتا، تو الگ الگ جگہ جاتے تھے شربت پینے، سب یہ سب دیکھ رہے نا، تو انہوں نے 10 محرم کو آپ کو نچوایا، یہ کہہ کر کی غم ہے۔ یہ عید غدیر خم کے نام پہ 18 ذوالحجہ کو آپ کو نچواتے ہیں، یہ عثمان بن عفان کی شہادت کا دن ہے۔ یہ 22 رجب کو آپ کو کنڈوں کے نام پہ میٹھا کھلاتے ہیں، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے وفات کا دن ہے۔ تو انہوں نے ہر دن کو 12 ربیع الاول جو ہے اس کو کیا بولتے تھے پہلے، مجھے صرف اتنا بولیے اس کو پہلے کیا بولتے تھے؟ 12 وفات، سب کو پتا ہے بھائی، میں نے اس کو 12 وفات بولا اپنی، 12 وفات، 12 وفات شارٹ فارم ایک دم وہ ہوتا نا، ایک دم گھس گھس کے جو الفاظ کو بول دیتے ہیں، تو وہ ایک دم اس کا میننگ جو ویسا ہو گیا، ویسا گیس تیل بیچتے بیچتے وہ گھاسلیٹ بیچتے ہوئے نکل جاتا، چالو ہوتا گیس تیل لے لو، گیس تیل جب وہ گلی کے ادھر نکلتا تو وہ گیس تیل گھاسلیٹ بن جاتا، تو ایسا 12 وفات کیا تھا، یہ 12 وفات کلیئر تھا ایک دم۔ اب جیسا جیسا یہ جلوس بڑھنے لگے تو پھر کیا ہوگا، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا 12 وفات، تو چینج کر کے عید میلاد، نیو ٹرمز، عقیدہ سیم ہے، ٹرم بدلا۔ تو یہ سب مسلمانوں کو انہوں نے ان کی شہادتوں پہ شہداء کے نچوایا، کھلایا پلایا۔ میں آپ کو بول رہا ہوں سادے الفاظ میں، آپ کے ابا کے انتقال کے دن میں سب یہ کروں تو آپ تو میری جان ہی لے لیں گے، یا یہ بولیں گے یار یہ بولتا یہ غم، لیکن یہ آدمی بہت شاطر ذلیل ہے، یہ خوشیاں منا رہا ہے۔ کون سے کسی کے مرنے پہ چونگے بنانا، روڈ بنانا، میٹھے بنانا، حلوے شربتہ پلانا،
یہ غم کا علامت ہے. مطلب وہ شہادت حاصل کر رہے ہیں پیاسے رہ کر، اور تم شربت بھی کے مر رہے ہو ادھر. وہ 70 دن سے وہ کہ تم قصے کہانیاں سنا رہے ہو، اور تم 70 دن کا ایک ساتھ کھا رہے ہو ایک دن کے اندر. ہو رہا ہے نہیں سب. بہرحال یہ سب بہرحال ایک عجیب و غریب بات ہے. تو 12 ربیع الاول کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دن کو کچھ منانا نہیں ہے، کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے. صرف اس کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. آپ اسی دن انتقال کر گئے تھے، یہ بات طے ہے. پیدا ہوئے 9 کو اور انتقال ہوا 12 کو. برتھ ڈے سیم تھا، منڈے کی پیدائش ہے اور منڈے کے دن ہی آپ کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بات ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہر چیز کے معاملے میں. ٹھیک ہے. بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم صحیح چیزوں کو سمجھے اور صحیح ڈھنگ سے منائیں. اور اگر کوئی 12 ربیع الاول کو عید میلاد بھی کہے تو ایک بچہ بھی جانتا ہے ایک مسلمان کے عید صرف اسلام میں 2 ہی ہوتی ہے، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. نہیں اور بھی ہوتی جمعہ. تو پھر ایسا جمعہ کو ملا تو پھر 52 عیدیں ہو جاتی. 20 جمعہ 50 جمعہ آتے ایک سال میں. 52 عیدیں بولتے ہیں، کوئی 50 عیدیں بولتے ہیں، کوئی نہیں بولتے نا. تو وہ جمعہ جو ہے وہ ایک الگ عید ہے، یاد رکھیے. وہ تہوار والی عید نہیں جس کو منایا جائے، وہ عبادت کے اعتبار سے عید ہے. عید المومنین ہے وہ بھی، لیکن عبادت کے اعتبار سے. لیکن عیدین جو ہے عید الفطر عید الاضحیٰ، یہ تہوار کے اعتبار سے عید ہے. منانا ہے اس کو، سیلیبریٹ کرنا ہے. اسی لیے اس کی مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے، اور جمعہ کی مبارکباد نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ جمعہ حکم عید ہے. عبادت کے اعتبار سے حکم دے، عبادت کرو اس دن، جمعہ پڑھو اس دن، ہے نا. حکم کے اعتبار سے ہوگا، اور یہ تہوار کے اعتبار سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے. تو بہرحال 2 ہی عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. کوئی عید میلاد اور پھر اس کے بعد کوئی دوسری عید اسلام میں نہیں، یاد رکھیں. ربیع الاول کی حقیقت یاد رکھیں، یا ربیع الاول اس کے ماہ کے فضائل، اس کے تعلق سے کیا باتیں ہم کو ملتی ہیں. تو آئیے سب سے پہلے اس کی نام کی نومنکلیچر، مطلب اس کا نام ربیع الاول کیوں رکھا گیا یاد رکھے. تو یہ ربیع الاول جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے، اس کی وجہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ تھا یا وہ سال کا پہلا مہینہ تھا جس کو ہم کہیں گے جو بہار کا مہینہ تھا. اور ربیع اور خریف یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مراٹھی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ربیع کراپ اور خریف کراپ انگلش میں بولا جاتا ہے، انڈین کا. یہ ایکچولی عربک ورڈ ہے، ربیع اور خریف، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. موسم کے اعتبار سے تو ربیع کہتے ہیں، یاد رکھیے، وہ موسم جو جس کو کہیں گے سرما یا کھیتی کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. چونکہ اہل عرب میں یہ پہلا مہینہ تھا جو مہینہ، یاد رکھیے، بہار کا مہینہ کہلاتا تھا. وہاں مہینے ایسے نہیں ہوتے کہ گرمی سردی بارش جیسے انڈیا میں ہوتے ہیں، بٹ میکسیمم گرمی ہوتی ہے، کچھ مہینے بارش اور سردی کے کہلاتے ہیں. تو یہ پہلا مہینہ بہار تھا، اس کو ربیع کہتے ہیں. اور یہی ربیع اردو میں بھی، مراٹھی میں بھی، ایون کراپس کے لیے بھی انگلش میں استعمال ہوتا ہے. ربیع کراپ اینڈ خریف کراپ، وہ عربی کا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو ربیع اسی سے آتا ہے. تو پہلا بہار کا مہینہ ربیع اول، اور ربیع الثانی دوسرا بہار کا مہینہ. ٹھیک ہے. ربیع. تو اس وجہ سے چونکہ یہ پہلا بہار کا مہینہ تھا تو مشرکین جو ہے اس کو ربیع الاول کہتے تھے، یا ربیع الاول جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں، مطلب پہلا بہار والا مہینہ تھا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اس کے فضائل کے تعلق سے یاد رکھیے، اس کے فضائل کے اندر ایک بات آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی. یاد رکھیں یہ اس مہینے کی سب سے بڑی اور اکلوتی فضیلت ہے جو ہم کو ملتی. یاد رکھیں اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں. اور میں جب مہینوں کی ترتیب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو میں پہلے فضائل رکھوں گا اور فضائل کے بعد ان میں کرنے والے اعمال بھی میں رکھوں گا انشاءاللہ. تو فضائل میں تو یہ بات آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول اس مہینے کے اندر، یاد رکھیے، ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس مہینے کے اندر یہ اس منتھ کی پہلی فضیلت ہے، یاد رکھیے. اور اسی مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش 9 جو ہے ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. لیکن مختلف روایت کے ساتھ 9 یا 8 کی بھی روایتیں آتی ہیں، 9 ربیع الاول کی آتی ہیں، 10 ربیع الاول کی آتی ہے، 11 ربیع الاول کی آتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس طرح کی روایتیں بہرحال ہم کو ملتی ہیں. لیکن یہ بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، آپ پیدا پیر کو ہوئے، آپ کا انتقال پیر کو ہوا. ٹھیک ہے. پیدائش اور دن ایک تھا، تاریخ ایک نہیں تھی. یاد رکھیے اس علماء نے اختلاف کیا، لیکن راجح جو مسئلہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے، اور دن ایک ہی تھا، منڈے کا دن، پیر کا دن. سمجھ گیا بات. تو یہ اس منتھ کی سب سے بڑی اور اکلوتی فضیلت ہے، یاد رکھیے. بھائی اس مہینے میں مسنون اعمال کیا ہے؟ اس مہینے میں یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسنون اعمال نہیں بتائے. فضیلت اپنی جگہ ہے اور اعمال اپنی جگہ ہے.
تو اس مہینے میں کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، وہی عام اعمال جو عام مہینوں میں آپ کرتے ہیں جو مسنون ہے وہ اس مہینے میں مسنون ہے، جیسا اللہ کا ذکر و اذکار، رات میں قیام کرنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایام بیس کے مطلب 13، 14 اور 15 چاند کے اعتبار سے اس کے روزے رکھنا، یہ ایک عمومی چیز ہے۔ یہ تمام فضائل جو عام دنوں میں وہ ان ایام میں بھی ہے، لیکن اس مہینے کی، اس ماہ کی کوئی مخصوص یا خاص فضیلت نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر اوپر تو ہم نے بولے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونا الگ چیز ہے، عمل کرنا اس پہ کوئی مصنوع عمل کا ہونا دوسری چیز ہے۔ مہینوں کی فضیلت ایک چیز ہے اور اس میں عمل کرنا ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے، بالکل مختلف دو چیزیں ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے اعمال ثابت نہیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ مہینہ آ جاتا ہے ربیع الاول کا مہینہ، تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی بدعات شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ کسی نے ایک من گھڑت بات بیان کر دی جس کی بیس لیس، جس کی کوئی بنیاد اور روایت نہیں، وہ یہ کہ جو ربیع الاول کے آنے سے پہلے اس کی آمد کی مبارکباد دے دے، مطلب یہ کہہ دے کہ ربیع الاول مبارک ہو، تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ بیس لیس بات ہے، مطلب یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے سیدھے سے۔ ایک تو ہوتی گھڑی ہوئی روایت ہے بیس لیس، اور اب پتہ نہیں کتنے مہینوں کو لوگوں نے بنا دی، ٹھیک ہے، ربیع الاول کی آئے تو فلاں فلاں مہینے کی آئے تو فلاں، یہ بیس لیس ہے، من گڑت ہے، موضوع باتیں یاد رکھیے جو بیان کی جاتی ہے۔ ایسی کوئی فضائل قرآن و سنت میں نہیں آتے کہ ربیع الاول کی جو مبارکباد دے تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، ایسی کوئی فضیلت، یہ بات ذہن نشین کر لے، اس منتھ کی، اس مہینے کی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں کچھ لوگ ایک اور غلط کام کرتے ہیں، عید مبارک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یا اس مہینے کی آمد پر، دونوں پہ کہتے ہیں بھائی عید مبارک۔ تو یاد رکھیے کوئی عید اس مہینے میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت میں بتائے گئے صرف دو عید ہے، عیدین۔ کون کون سی عید ہیں؟ ایک عید ہے عید الفطر اور ایک عید ہے عید الاضحیٰ، بس یہ دو عیدیں، میٹھی عید اور تیز عید۔ عام لوگ جو نہیں سمجھتے بات کو تو میں بتانے کے لیے، ایک جس میں شیرخورما بنتا ہے اور ایک جس میں قربانی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بس دو عیدیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اب لوگ بڑی حجتیں اور بحث کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، تیسری عید بھی ہے۔ کون سی عید ہے تیسری؟ جمعہ۔ جمعہ بھی عید المومنین ہے نا، تو بھائی جمعہ اگر ملا لے تو تیسری عید کہاں ہو رہی ہے؟ تقریباً 50 جمعے آتے ہیں ایک لونار کیلنڈر کے اندر، تو 50 اور 2 ملا کے 52 ہو جائیں گی، پھر تو عیدیں 3 کا ہوں گی۔ اگر کوئی بولے جمعہ بھی عید ہے تو ہر ہفتے آ جا رہی وہ عید، تو مہینے کے اندر 4 سے 5 آ جاتی ہو۔ جس مہینے میں شوال آ جائے گا تو اس مہینے میں 5 اور 1 6 ہو جائیں گی، یا 4 اور 1 5 ہو جائیں گی۔ جس مہینے میں بقرعید آ جائیں گی تو اس مہینے میں 4 یا 5 جمعے ہوں گے تو 5 یا 6 عیدیں ہو جائیں گی۔ تو اگر ایسا کاؤنٹ کرے تو پھر 3 عیدیں نہیں ہوتی، پھر ہوتی تقریباً 50 سے زائد 51 52 عیدیں ہوتی ہیں۔ کب بولے گی نہیں نہیں نہیں، تو جو تیسری عید ہے جمعہ، تو جمعہ حکمی عید ہے، مطلب یہ حکم کی وجہ سے، اس میں عبادت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، اس وجہ سے۔ اور عیدین جو میں کہہ رہا ہوں وہ عیدین جو ہے سیلیبریشن کے اعتبار سے، منانے اور تہوار کے اعتبار سے ہے، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے ویسی تہوار کے منانے کے اعتبار سے، سیلیبریٹ کرنے کے اعتبار سے دو عیدیں، عید الفطر عید الاضحیٰ یاد رکھیے۔ اور جمعہ بھی عید ہے لیکن وہ حکمی عید ہے، عبادت کی وجہ سے عید ہے۔ ظہر میں تخفیف ہو جاتی ہے، خطبہ کی وجہ سے 2 رکعت کم ہوتی ہے، مطلب ظہر کے بدلے جمعہ پڑھتے ہیں تو 4 کے بدلے 2 رکعت ہو جاتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہ حکمی عید ہے، حکم کی وجہ سے یاد رکھیے وہ عید ہے، لیکن وہ منانے اور تہوار والی عید نہیں ہے۔ تو نہ ہی اس کی خوشخبریاں دینا ہے اور نہ ہی اس کو گلے ملنا ہے، نہ ہی اس کا کوئی معاملہ ہے۔ لیکن عیدین جو ہے یہ تہوار ہے، سیلیبریشن ہے جو قوموں کو اللہ دیتا ہے، اور اس قوم کے لیے یہی 2 تہوار ہے، کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے آپ گلف کنٹریز میں دیکھیں گے اگر آپ کو ویکینڈ ملتا ہے سہولت کے اعتبار سے، کام کی رعایت کے اعتبار سے، ہالیڈے ملتا ہے تو کتنے ملتے ہیں؟ 2 ملتے ہیں۔ پہلے کچھ زمانہ پہلے تک تھرسڈے اینڈ فرائیڈے تھا، جمعرات اور جمعہ تھا، آج کل تبدیل کر کے انہوں نے جمعہ اور ہفتہ کر دیا، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کر دیا تھا، کہ تو یہ ویکینڈ کہلاتا ہے۔ اس ویکینڈ کے علاوہ آپ کو وہاں کوئی چھٹی نہیں ملیں گی سوائے پھر 2 عیدوں کی، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ۔ تو بہرحال یہ سیلیبریشن ہے، یہ عید ہے، یاد رکھیے اس اعتبار۔ تو لوگ عید مبارک کہتے ہیں، عید کے آنے کا اعلان کرتے اس مہینے کے، یہ سب غلط ہے، یہ سب بدعت ہے، یاد رکھیے۔ محفلیں جمائی جاتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، مخصوص دن میٹھے اور کھانے بنائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کے پروگرام یا تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جشن آمد منایا جاتا ہے، یاد رکھیے یہ تمام کام۔ یا پھر اس کے لیے کیا 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 جاتا ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت، جھنڈے لگائے جاتے ہیں،
محلے سجائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، یہ تمام کام یاد رکھیے عام اعتبار سے بغیر کسی مقصد سے کھانا کھلانا یا جمع ہونا، کوئی نیکی کرنے کا الگ بات ہے، لیکن مخصوص چونکہ کیے جاتے ہیں کسی مقصد کے تحت، یاد رکھیے اس وجہ سے یہ بدعت ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مہینہ 23 بار آیا نبوت کے بعد، اور بغیر نبوت کے اگر کاؤنٹ کریں تو یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 بار آیا۔ ان 63 سالوں میں یا 23 سالوں میں کبھی آپ نے کوئی جشن، عید، مبارکباد، جلوس، جلائز، جمع ہونا، کھانا پینا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں خلفاء راشدین کا دور 30 سالہ ہے، 30 سال میں ربیع الاول میں کچھ نہیں ہوا الگ۔ اس کے بعد صحابہ کا دور یا صحابہ کا جو دور ہے وہ 100 سال چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو کل ہوا 110 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 110، یا عام طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کیا 100 سال چلا، تو 100 سال وہ چلا ہوا تھا، 110 ہجری کاؤنٹ کر لیجئے اس طرح سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو 110 ہجری میں آخر صحابی کا جو انتقال ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کیا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال بعد تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہیں گا، تو لہٰذا اللہ کے رسول کی وفات کر 100 ایئر مطلب 110 ہجری کے بعد کسی شخص کو صحابی نہیں مانا جاتا، یاد رکھیں۔ تو 110 ہجری ہو چکی ہے، ان 110 ہجری تک بھی کچھ بھی اس منتھ میں نہیں منایا گیا۔ اس کے بعد آیا اماموں کا دور، تابعین طب تابعین کا دور ہے اور اماموں کا دور ہے۔ تابعین اور طب تابعین اور اماموں نے کسی نے بھی ان ایام میں خاص طور سے ربیع الاول میں کوئی تہوار، کوئی پروگرام، کوئی جشن، کوئی عید نہیں منائی۔ اگر ایسا ہے، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اپنے فقہ کو اٹھا لے، جس بھی فقہ کو مانتے ہیں، اور اس میں کوئی باب بتائے کہ ربیع الاول کے فضائل اور اس کے مسائل کا بیان، ربیع الاول کو منانے کا طریقہ، باقی سب ہے نا، عید الفطر کے فضائل اور مسائل، عید الاضحیٰ کے فضائل اور مسائل، رمضان کے فضائل اور مسائل۔ تو بتائیے یہ عید اگر ہے تو کیا فضائل اور کیا مسائل ہے اس کے؟ آپ کہیں گے نہیں تو میرے بھائیوں اس کو تعصب سے مت سنیے میری بات کو، یہ نہیں کہ یار یہ تو ہمارا مخالف ہے، نہیں، عقل لڑائیے۔ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، اصحاب رسول، تابعین، طب تابعین، امام اور سلف صالحین نے کیا، تم اور میں کر کے یہ کیسے کر سکتے کہ اس مہینے میں کیا جائے؟ تو یہ ثابت شرعاً کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی کہے یہ تقاضا ہے نبی کی محبت کا، تو ایسی محبت کا اظہار کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، صحابہ نے اپنی زندگی میں، تابعین نے یا طب تابعین نے یا اماموں نے نہیں منایا، نہیں کیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول، اس کے ماہ کے فضائل، اس کے تعلق سے کیا باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی نام کی نومنکلیچر، مطلب اس کا نام ربیع الاول کیوں رکھا گیا، یاد رکھیے۔ تو یہ ربیع الاول جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے، اس کی وجہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ تھا یا وہ سال کا پہلا مہینہ تھا جس کو ہم کہیں گے جو بہار کا مہینہ تھا، اور ربیع اور خریف یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مراٹھی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ربیع کراپ اور خریف کراپ انگلش میں بولا جاتا ہے، انڈین کا یہ ایکچولی عربک ورڈ ہے، ربیع اور خریف، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، موسم کے اعتبار سے۔ تو ربیع کہتے ہیں، یاد رکھیے، وہ موسم جو جس کو کہیں گے سرما یا کھیتی کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، چونکہ اہل عرب میں یہ پہلا مہینہ تھا جو مہینہ، یاد رکھیے، بہار کا مہینہ کہلاتا تھا۔ وہاں مہینے ایسے نہیں ہوتے کہ گرمی سردی بارش جیسے انڈیا میں ہوتے ہیں، بٹ میکسیمم گرمی ہوتی ہے، کچھ مہینے بارش اور سردی کے کہلاتے ہیں۔ تو یہ پہلا مہینہ بہار تھا، اس کو ربیع کہتے ہیں، اور یہی ربیع اردو میں بھی، مراٹھی میں بھی، ایون کراپس کے لیے بھی انگلش میں استعمال ہوتا ہے، ربیع کراپ اینڈ خریف کراپ، وہ عربی کا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ربیع اسی سے آتا ہے۔ تو پہلا بہار کا مہینہ ربیع اول، اور ربیع الثانی دوسرا بہار کا مہینہ، ٹھیک ہے، ربیع۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ پہلا بہار کا مہینہ تھا تو مشرکین جو ہے اس کو ربیع الاول کہتے تھے، یا ربیع الاول جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں، مطلب پہلا بہار والا مہینہ تھا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے فضائل کے تعلق سے یاد رکھیے، اس کے فضائل کے اندر ایک بات آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی، یاد رکھیے۔ یہ اس مہینے کی سب سے بڑی اور اکلوتی فضیلت ہے جو ہم کو ملتی، یاد رکھیں، اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں۔ اور میں جب مہینوں کی ترتیب انشاءاللہ آپ سامنے رکھ رہا ہوں تو میں پہلے فضائل رکھوں گا، اور فضائل کے بعد ان میں کرنے والے اعمال بھی میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو فضائل میں تو یہ بات آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول اس مہینے کے اندر، یاد رکھیے، ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر، یہ اس منتھ کی پہلی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش 9 جو ہے ربیع الاول کو ہوئی،
اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن مختلف روایت کے ساتھ 9 یا 8 کی بھی روایتیں آتی ہیں، 9 ربیع الاول کی آتی ہیں، 10 ربیع الاول کی آتی ہے، 11 ربیع الاول کی آتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس طرح کی روایتیں بہرحال ہم کو ملتی ہیں، لیکن یہ بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، آپ پیدا پیر کو ہوئے، آپ کا انتقال پیر کو ہوا، ٹھیک ہے۔ پیدائش اور دن ایک تھا، تاریخ ایک نہیں تھی، یاد رکھیے، اس علماء نے اختلاف کیا، لیکن راجح جو مسئلہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے، اور دن ایک ہی تھا، منڈے کا دن، پیر کا دن۔ سمجھ گیا بات؟ تو یہ اس منتھ کی سب سے بڑی اور اکلوتی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ اب آئیے اس مہینے میں مسنون اعمال کیا ہے۔ اس مہینے میں یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسنون اعمال نہیں بتائے۔ فضیلت اپنی جگہ ہے اور اعمال اپنی جگہ ہے، تو اس مہینے میں کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، وہی عام اعمال جو عام مہینوں میں آپ کرتے ہیں جو مسنون ہے وہ اس مہینے میں مسنون ہے، جیسا اللہ کا ذکر و اذکار، رات میں قیام کرنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایام بیز کے مطلب 13، 14 اور 15 چاند کے اعتبار سے اس کے روزے رکھنا، یہ ایک عمومی چیز ہے۔ یہ تمام فضائل جو عام دنوں میں وہ ان ایام میں بھی ہے، لیکن اس مہینے کی، اس ماہ کی کوئی مخصوص یا خاص فضیلت نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر اوپر تو ہم نے بولے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونا الگ چیز ہے، عمل کرنا اس پہ کوئی مسنون عمل کا ہونا دوسری چیز ہے۔ مہینوں کی فضیلت ایک چیز ہے اور اس میں عمل کرنا ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے، بالکل مختلف دو چیزیں ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے اعمال ثابت نہیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ مہینہ آ جاتا ہے ربیع الاول کا مہینہ، تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی بدعات شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ کسی نے ایک من گھڑت بات بیان کر دی جس کی بیس لیس، جس کی کوئی بنیاد اور روایت نہیں، وہ یہ کہ جو ربیع الاول کے آنے سے پہلے اس کی آمد کی مبارکباد دے دے، مطلب یہ کہہ دے کہ ربیع الاول مبارک ہو، تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ بیس لیس بات ہے، مطلب یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے، سیدھے سے۔ ایک تو ہوتی گھڑی ہوئی روایت ہے، بیس لیس، اور پتہ نہیں کتنے مہینوں کو لوگوں نے بنا دی، ٹھیک ہے، ربیع الاول کی آئے تو فلاں، فلاں مہینے کی آئے تو فلاں، یہ بیس لیس ہے، من گڑت ہے، موضوع باتیں یاد رکھیے جو بیان کی جاتی ہے۔ ایسی کوئی فضائل قرآن و سنت میں نہیں آتے کہ ربیع الاول کی جو مبارکباد دے تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، ایسی کوئی فضیلت، یہ بات ذہن نشین کر لے، اس منتھ کی، اس مہینے کی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں کچھ لوگ ایک اور غلط کام کرتے ہیں، عید مبارک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یا اس مہینے کی آمد پر، دونوں پہ کہتے ہیں بھائی عید مبارک۔ تو یاد رکھیے کوئی عید اس مہینے میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت میں بتائے گئے صرف 2 عید ہے، عیدین۔ کون کون سی عید ہیں؟ ایک عید ہے عید الفطر اور ایک عید ہے عید الاضحیٰ، بس یہ 2 عیدیں، میٹھی عید اور تیز عید۔ عام لوگ جو نہیں سمجھتے بات کو تو میں بتانے کے لیے، ایک جس میں شیرخورما بنتا ہے اور ایک جس میں قربانی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اب لوگ بڑی حجتیں اور بحث کرتے ہیں، نہیں تیسری عید بھی ہے۔ کون سی عید ہے تیسری؟ جمعہ۔ جمعہ بھی عید المومنین ہے نا، تو بھائی جمعہ اگر ملا لے تو تیسری عید کہاں ہو رہی ہے؟ تقریباً 50 جمعے آتے ہیں ایک لونار کیلنڈر کے اندر، تو 50 اور 2 ملا کے 52 ہو جائیں گے، پھر تو عیدیں 3 کا ہوں گی۔ اگر کوئی بولے جمعہ بھی عید ہے تو ہر ہفتے آ جا رہی وہ عید، تو مہینے کے اندر 4 سے 5 آ جاتی ہے۔ جس مہینے میں شوال آ جائیں گا تو اس مہینے میں 5 اور 1 6 ہو جائیں گی، یا 4 اور 1 5 ہو جائیں گی۔ جس مہینے میں بقرعید آ جائیں گی تو اس مہینے میں 4 یا 5 جمعے ہوں گے تو 5 یا 6 عیدیں ہو جائیں گی۔ تو اگر ایسا کاؤنٹ کرے تو پھر 3 عیدیں نہیں ہوتی، پھر ہوتی تقریباً 50 سے زائد 51 52 عیدیں ہوتی ہیں۔ کب بولے گی نہیں۔ تو جو تیسری عید ہے جمعہ، تو جمعہ حکمی عید ہے، مطلب یہ حکم کی وجہ سے، اس میں عبادت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، اس وجہ سے۔ اور عیدین جو میں کہہ رہا ہوں وہ عیدین جو ہے سیلیبریشن کے اعتبار سے، منانے اور تہوار کے اعتبار سے ہے، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے ویسی تہوار کے منانے کے اعتبار سے، سیلیبریٹ کرنے کے اعتبار سے 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یاد رکھیے۔ اور جمعہ بھی عید ہے لیکن وہ حکمی عید ہے، عبادت کی وجہ سے عید ہے۔ ظہر میں تخفیف ہو جاتی ہے، خطبہ کی وجہ سے 2 رکعت کم ہوتی ہے،
ظہر کے بدلے جمعہ پڑھتے ہیں تو 4 کے بدلے 2 رکعت ہو جاتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہ حکمی عید ہے، حکم کی وجہ سے یاد رکھیے وہ عید ہے، لیکن وہ منانے اور تہوار والی عید نہیں ہے، تو نہ ہی اس کی خوشخبریاں دینا ہے اور نہ ہی اس کو گلے ملنا ہے، نہ ہی اس کا کوئی معاملہ ہے۔ لیکن عیدین جو ہے یہ تہوار ہے، سیلیبریشن ہے جو قوموں کو اللہ دیتا ہے، اور اس قوم کے لیے یہی 2 تہوار ہے ادا کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے آپ گلف کنٹریز میں دیکھیں گے اگر آپ کو ویکینڈ ملتا ہے سہولت کے اعتبار سے، کام کی رعایت کے اعتبار سے ہالیڈے ملتا ہے تو کتنے ملتے ہیں؟ 2 ملتے ہیں۔ پہلے کچھ زمانہ پہلے تک تھرسڈے اینڈ فرائیڈے تھا، جمعرات اور جمعہ تھا، آج کل تبدیل کر کے انہوں نے جمعہ اور ہفتہ کر دیا، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کر دیا تھا، کہ تو یہ ویکینڈ کہلاتا ہے۔ اس ویکینڈ کے علاوہ آپ کو وہاں کوئی چھٹی نہیں ملیں گی سوائے پھر 2 عیدوں، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ۔ تو بہرحال یہ سیلیبریشن ہے، یہ عید ہے، یاد رکھیں اس اعتبار تو لوگ عید مبارک کہتے ہیں۔ عید کے آنے کا اعلان کرتے اس مہینے کے، یہ سب غلط ہے، یہ سب بدعت ہے، یاد رکھیے۔ محفلیں جمائی جاتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، مخصوص دن میٹھے اور کھانے بنائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کے پروگرام یا تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جشن آمد منایا جاتا ہے، یاد رکھیے یہ تمام کام۔ یا پھر اس کے لیے کیا 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 جاتا ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، محلے سجائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ یہ تمام کام یاد رکھیے عام اعتبار سے بغیر کسی مقصد سے کھانا کھلانا یا جمع ہونا، کوئی نیکی کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن مخصوص چونکہ کیے جاتے ہیں کسی مقصد کے تحت، یاد رکھیے اس وجہ سے یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مہینہ 23 بار آیا نبوت کے بعد، اور بغیر نبوت کے اگر کاؤنٹ کریں تو یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 بار آیا۔ ان 63 سالوں میں یا 23 سالوں میں کبھی آپ نے کوئی جشن، عید، مبارکباد، جلوس، جلائز، جمع ہونا، کھانا پینا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں خلفاء راشدین کا دور 30 سالہ ہے، 30 سال میں ربیع الاول میں کچھ نہیں ہوا الگ۔ اس کے بعد صحابہ کا دور یا صحابہ کا جو دور ہے وہ 100 سال چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو کل ہوا 110 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 110، یا عام طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کیا 100 سال چلا، تو 100 سال وہ چلا ہوا تھا، 110 ہجری کاؤنٹ کر لیجئے اس طرح سے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو 110 ہجری میں آخر صحابی کا جو انتقال ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کیا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال بعد تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہیں گا، تو لہٰذا اللہ کے رسول کی وفات کر 100 ایئر مطلب 110 ہجری کے بعد کسی شخص کو صحابی نہیں مانا جاتا، یاد رکھیں۔ تو 110 ہجری ہو چکی ہے، ان 110 ہجری تک بھی کچھ بھی اس منتھ میں نہیں منایا گیا۔ اس کے بعد آیا اماموں کا دور، تابعین طب تابعین کا دور ہے، اور اماموں کا دور ہے۔ تابعین اور طب تابعین اور اماموں نے کسی نے بھی ان ایام میں خاص طور سے ربیع الاول میں کوئی تہوار، کوئی پروگرام، کوئی جشن، کوئی نہیں منائی۔ اگر ایسا ہے، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اپنے فقہ کو اٹھا لے، جس بھی فقہ کو مانتے ہیں، اور اس میں کوئی باب بتائے کہ ربیع الاول کے فضائل اور اس کے مسائل کا بیان، ربیع الاول کو منانے کا طریقہ، باقی سب ہے نا، عید الفطر کے فضائل اور مسائل، عید الاضحیٰ کے فضائل اور مسائل، رمضان کے فضائل اور مسائل۔ تو بتائیے یہ عید اگر ہے تو کیا فضائل اور کیا مسائل ہے اس کے؟ آپ کہیں گے نہیں تو میرے بھائیوں اس کو تعصب سے مت سنیے میری بات کو، یہ نہیں کہ یہ تو ہمارا مخالف ہے، نہیں، عقل لڑائیے۔ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، اصحاب رسول، تابعین، طب تابعین، امام اور سلف صالح نے کیا، تم اور میں کر کے یہ کیسے کہہ سکتے کہ اس مہینے میں کیا جائے؟ تو یہ ثابت شرعن کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کوئی کہے یہ تقاضا ہے نبی کی محبت کا، تو ایسی محبت کا اظہار کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، صحابہ نے اپنی زندگی میں، تابعین نے یا طب تابعین نے یا اماموں نے نہیں منایا، نہیں کیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس ٹاپک کو ہم نے شروع کیا تھا محرم کے تعلق سے، اور چند باتیں محرم، اس کا واقعہ اور اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کی تھی، اس بار انشاءاللہ عزیز اس کی دوسری کڑی اور دوسرا حصہ ہم دیکھیں گے۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے محرم کے تعلق سے 5 اس کے فضائل رکھے تھے، اور یہ بات بھی میں نے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح سے محرم کو آج کل منایا جاتا ہے یہ اس کے منانے کا طریقہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے
محرم خاص طور سے عاشورے کا جو دن تھا اس میں روزہ رکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانہ ادا کیا تھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تھا، اس خوشی میں جس خوشی میں کہ یہودی بھی جو ہے اس دن عید مناتے تھے، اور وہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دن جو ہے فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات دی تھی، بلکہ نہ صرف نجات دی تھی، روایت میں تو یہ بھی آتا صحیح مسلم کی کہ اس دن فرعون بھی غرق ہوا اور اس کی قوم کے ظالم لوگ بھی غرق ہوئے تھے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ایک طرح سے یہ خوشی کا دن تھا، یاد رکھیے، خاص طور سے عاشورے کا دن۔ پھر ہم نے دیکھا تھا جو محرم کے تعلق سے کہ محرم جو ہے اس کے اندر عاشورہ آتا ہے، اس کی 10 تاریخ ہے، اس کے روزے کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ محرم کا جو مہینہ ہے، یاد رکھیے، وہ حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محرم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیے، جو احترام والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اس کے اندر محرم سب سے افضل، یاد رکھیے، مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ بات بھی ہم نے دیکھی تھی، یاد رکھی، اور بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورے ماہ کے، پورے مہینے کے، بٹ میکسیمم بہت زیادہ روزے آپ رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے ہم بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے روزے رکھیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ باتیں اور دیکھتے ہیں اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے، اور کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محرم میں یاد رکھیے یہ عاشورے کا دن ہے، یاد رکھیے، اور عاشورہ یاد رکھیے ایک اہم دن ہے، یاد رکھیے۔ کچھ روایتوں کے مطابق، جس میں سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو یا اس دن کو جو ہے اللہ کی طرف سے محترم قرار دیا، یاد رکھیے۔ تو گویا یہ جو دن ہے خاص طور سے عاشورے کا، یہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، یاد رکھیے، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی انشاءاللہ جیسے ہم دیکھیں گے۔ تو اس دن کا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھیں گا، مجھے اللہ سے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھیے جو روایتوں کے اندر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، جیسے کہ ذوالحجہ کے اندر جو ہے جو ایک روزہ رکھیں گا وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہاں جو ایک روزہ رکھیں گا وہ جو ہے یا 2 روزے 9، 10 اور 10، 11 کا، تو وہ جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک انسان عمل کرے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ تمام روایتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب صغائر کے اوپر ہوتی ہے، صغیرہ گناہوں پر ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ اور اس کے اندر خاص طور سے اگر وہ انسانوں کا اس میں معاملہ تھا، حقوق العباد کا معاملہ تھا، ان سے بھی توبہ کے بغیر نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ تو اگر اللہ کے معاملے میں آپ نے گناہ کبیرہ کیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، کوئی غلط کام کر دیا، توبہ کر لے تو اللہ کا معاملہ۔ لیکن بندے اگر آ جائے تو اللہ سے بھی توبہ ہے اور بندوں سے بھی معافی ہو جاتی ہے، پھر یاد رکھیے۔ تو یہ بھی اس کا ایک ایڈیشنل پارٹ ہو جاتا ہے جب حقوق العباد کے اندر توبہ کا معاملہ آتا ہے۔ بہرحال تو تمام 1 سال کے صغیرہ گناہ ہمارے اس سے انشاءاللہ عزیز معاف ہو جائیں گے۔ تو ہر کسی کو چاہیے کوشش کرے کہ یہ روزہ رکھے۔ روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ لوگ جو ہے بچوں کو اپنے یہ روزہ رکھواتے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدینہ کے اندر روزہ رکھواتے، اور اس روزے کو رکھوانے سے پہلے وہ جو ہے کاٹن کی، کپاس کی جو گڑیا وغیرہ بنا لیتے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ جب بچے روزہ رکھتے اور کبھی ضد کرتے کھانے کی تو ہم یہ گڑیا وغیرہ ان کو کھیلنے کے لیے دے دیتے تاکہ وہ اس سے مشغول ہو جائے اور روزے کو کنٹینیو کرے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ صحابہ اپنے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے روزے رکھواتے تھے، حالانکہ وہ چھوٹے ہوتے تھے، مطلب یہ بالغ نہیں ہوئے، روزہ تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ بالغ ہوتے ہی وہ سارے روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، پہلے سے کچھ نہ کچھ پریکٹس ضروری ہے۔ جیسے کہ رمضان کو لے لیجئے، ایک بچے کے لیے پھر ضروری ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں، لیکن رمضان کا روزہ کیا ہوا اچانک رکھیں گا؟ نہیں، تو آپ کو چھوٹی عمر سے، چھوٹی سے مراد بہت چھوٹے بچوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسی عمر سے اس میں سمجھداری رکھتا ہے، اب نماز کو مسجد آ رہا ہے، سمجھ لیجئے 7 سال میں تو حدیث میں بچوں کو مسجد لاؤ، ہے نا، 10 سال کی نہ ہے تو مارو، تو 7 سال سے آپ کچھ روزے شروع کر سکتے ہیں، 1، 2، 3، 5، 10، ہے نا۔ اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائیں گا تو انشاءاللہ اس پورے رکھیں گا۔ تو یہاں صحابہ کی جو عمل ہے، جو پریکٹس بتا رہی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تاکہ ان کو عادت ہو، حالانکہ ان پہ روزہ فرض نہیں ہوتا، اور ویسے بھی محرم کا روزہ تو فرض تھا بھی نہیں عادت، لیکن عادت کے لیے، اور اس میں وہ مشغولیت کے لیے ان کو کھلونے وغیرہ جو ہے کچھ کپڑے کے یا کپاس کے بنا دیتی تاکہ وہ ضد کرتے جب کھانے کی ان کو یاد آتی تو وہ ان کو دے دیتے، پھر وہ کھیل میں لگ جاتے اور اس چیز کو بھول جاتے، یاد رکھیے کہ وہ روزہ ہے، تو یہ عادت دلانے کے لیے تھا، یاد رکھیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ اہمیت کا حامل ہے، اور صحابہ خود بھی رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھاتے تھے، یاد رکھیے۔ تو جو شخص صحت پائے، حالات اس کے لیے درست ہو، میسر ہو، تو وہ ضرور جو ہے 10 کا روزہ رکھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور حدیث میں فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا، ٹھیک ہے، تو میں آنے والے سال سے، چونکہ آپ نے یہ روزہ رکھا
تو آپ کو بتائے گا یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. یاد رکھیں جو شخص محرم کا 10 کا روزہ رکھے اس سے پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا بھی روزہ اس میں اضافہ کر لے. یاد رکھیں تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 9-10 کا رکھیں. ہمارے علاقے کے اندر 10-11 بہت مشہور اور معروف ہے. بہرحال 10-11 رکھنا چاہے 10-11 رکھیں, لیکن 9-10 کا رکھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ کا ایک ہی روزہ ہو, دوسرا روزہ نہ رکھ پائے, یا نہ پہلے کا رکھ پائے نہ بعد کا رکھ پائے, تو ایک روزہ بھی انشاءاللہ جس کافی. یاد رکھیں 2 ضروری نہیں ہے, لیکن جو رکھ سکتا ہے وہ 2 ضرور رکھے. یاد رکھیں. اور اگر کوئی شخص نہ ہی رکھ پائے کسی وجہ سے, سفر ہے اور باقی چیزیں جس میں آپ کو تو بیماری ہے, رمضان کا روزہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کی قضا ہوتی ہے, اس روزے کی قضا نہیں ہوتی. یاد رکھیں لہٰذا وہ چھوڑنا بھی چاہے کسی وجہ سے تو شرعی عذر سے بالکل چھوڑ سکتا ہے. وہ گناہگار اس کی وجہ سے نہیں ہوں گا. رکھیں گا تو ثواب کا مستحق ہوں گا, صغائر اس کے معاف ہوں گے, اور اگر صغیرہ گناہ نہ ہوں گے تو اس کو اجر ملیں گا اس چیز کا کہ اس نے جو ہے روزہ رکھا. یاد رکھے تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس روزے کو ضرور رکھے. یاد رکھے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے آئیے اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جس واقعے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا. اور جو میں نے بات بیان کی تھی کہ یہ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے اس روزے کو آپ نے شکرانے میں رکھا پچھلے امت کے لیے. یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہ اللہ نے ان کو نجات دی تھی. یاد رکھیے تو یہ واقعہ یوں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مکہ کے اندر بھی یاد رکھیے مشرکین مکہ اس دن کی حرمت کرتے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. مشرکین کس وجہ سے وہ روایتوں میں نہیں آتا, لیکن جب آپ مدینے آئے تو مدینے کے اندر یہود و نصارہ بھی اس روزے کو رکھتے تھے. یاد رکھیں بلکہ اس دن ان کی عورتیں خوشیاں مناتی, زیورات پہنتی, نئے کپڑے پہنتے, ایک طرح سے عید کا دن تھا ان کے لیے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اس طرح سے کیوں مناتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی, لہٰذا ہم شکرانے کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم موسیٰ پہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان یہودیوں سے, لہٰذا ہم بھی اس روزے کو رکھیں گے. پھر آپ روزہ رکھتے رہے. اور اس کے بعد آپ نے آخر وقت یہ بیان کیا تھا کہ اگر موقع ملا تو اگلے سال سے میں جو ہے 2 روزے رکھوں گا, لیکن آپ 2 روزے نہیں رکھ پائے, آپ ایک ہی روزہ رکھتے اپنی زندگی میں. یاد رکھیں بہرحال تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خوشی کا دن تھا اور وہ کیا گیا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی اس واقعے سے, وہ یاد رکھی وہ یہ ہے کہ اسلامی اخوت, اسلامی بھائی چارہ, یہ جو بردرہوڈ ہوتا ہے ہمارے اندر, بھائی چارگی بہت اہم ہے. یاد رکھیں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آ کے گئے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہزاروں سال بعد آ رہے ہیں, لیکن اس خوشی میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں چونکہ یہ اخوت کا, بھائی چارے کی تقاضا. یاد رکھیں کہ وہ مسلمان تھے, اللہ نے ان کو نجات دی تھی, وہ ان کے لیے خوشی کا دن تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر عمل کیا اور خوشی کا اظہار کیا, اللہ کا شکر ادا کر کے روزہ رکھ کے. یاد رکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی بھائی چارہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیں جس کو ہم نے بہت آسانی سے چھوڑ دیا, یا آج کل ہم کہتے ہیں وہ کچھ موجود بھی نہیں. یاد رکھیں ہم لوگ بالکل انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع ملے کسی دوسرے مسلمان کی جان, مال اور عزت کو میں پامال کر سکوں, مجھے موقع ملے تو میں یہ کر دوں گا. مطلب موقع ملے تو اس پہ ہاتھ اٹھا دیا, اس کی عزت پامال کیا آپ نے. اس پہ اگر ہاتھ اٹھایا اس کو نقصان ہوا تو جانی نقصان آپ نے اس کو کیا. اسی طرح اس کے مال کو برباد کرنا ایک عام بات ہے نا, گاڑی خراب کرنے سے لے کے, چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے سے لے کر, گھر کے رنگ خراب کرنے سے لے کر, ان کے مطلب جس کو خوشیوں میں خوشی نہ ہو کہ اس کے زوال کی امیدیں کر کر کے ہم لوگ اپنے بھائی چارے کو برباد کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے اسلامی بھائی چارے کا سبق دیکھیے کہ ہزاروں سال پہلے قوم آئی ہے, لیکن وہ ہم تھے, وہ مسلمان تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخوت کا تقاضا بتا رہے کہ ہم بھی شامل ہوں گے اس چیز کے اندر. اور بڑی عجیب بات ہے, یاد رکھیے آج مسلمان کسی چیز کے اندر یاد رکھیے کسی کے شامل نہیں. اس کو کسی کی خوشی دیکھ کر اپنی بھائی کی اس کو برا لگ رہا ہے, کسی کے غم کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان ہوا, اس کا مطلب وہ غم سے, اس کا مطلب میرے لیے وہ خوشی کا دن ہے. آپ دیکھیے تمام چیزیں بالکل عام ہیں, مطلب میں اس کے لیے خاص نہیں بول رہا ہوں. کسی نے گھر بنا لیا, آپ دیکھیے جو ہے لوگوں کی حسد اس انسان کی طرف, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کسی کی بچیوں کی شادی اللہ رب العزت نے آسانی سے اور کروا دی کم عمر میں, تو اس کو اس سے بھی جلانے والا ہے ایسا کیسے ہوا. کسی کو اللہ نے اچھی صحت دے دی, کسی کو اولاد دے دی, کسی کو لڑکے دے دیے, کسی کو خوبصورت اولاد دے دی, کسی کو تعلیم یافتہ پڑھی لکھی ذہن نشین اچھی, ہر چیز کے اوپر حسد و جلن کا معاملہ ہے. تو کیسے ہم ایسی خود قائم کر سکیں گے جو اتنے ہزار سال بعد بھی باقی تھی. یاد رکھیں تو یہ سبق تھا, یاد رکھیے اس واقعے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں, خوشی میں شامل ہو رہے ہیں, ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں اس کے اندر کہ یہ اخوت, یہ تقاضا ہم بھی باقی رکھیں. لیکن آج چونکہ ہم میں حسد جلن اور دوسروں کو کھینچنا اتنا عام ہو چکا ہے, ہم نہ کسی مسلمان کی غم میں شامل ہیں نہ اس کی خوشیوں میں شامل ہیں. یہ بھائی چارہ مکمل ختم ہو چکا ہے نا. اور علاقائیت نے جو زمینوں کا بٹوارا ہوا اور علاقائیت ہوئی نا, نیشنلزم بولتے ہیں اس کو انگلش کے اندر, کہ وطن پرستی, قوم پرستی بھی نہیں بولیں گے, وطن پرستی. تو یہ وطن پرستی نے تو پھر ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا. وہاں کوئی ڈوب کر مرتا ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے, یہاں کوئی جل کر مرتا ہے مار دیا جاتا ہے یہ ان کا معاملہ ہے, وہاں کوئی بم ڈال کے مار دیا جاتا ہے وہ ان کا معاملہ ہے, یہاں فلاں, وہ سب اپنے اپنے معاملات. یاد رکھیں
حتیٰ کہ حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی لاشوں کو لینا پسند کرتے ہیں لیکن زندوں کو نہیں لے سکتے چونکہ ویزا اور پاسپورٹ کا مسئلہ ہے. یہ مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ حالات دیکھی ہے نا, آپ نے حالت دیکھے شام کے اندر جو جنگ ہوئی اس کے بعد لوگ جا کر ترکی کے ساحلوں سے ٹکرا کر مرے لیکن لیا نہیں گیا, لاشوں کو دفنایا گیا, لیا نہیں گیا. روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا گیا انڈونیشیا ملیشیا میں, جب اپنے جہازوں میں نکل کے پہنچ گئے لاشوں کو تو لے کے دفنایا گیا لیکن زندوں کو لیا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ پاسپورٹ اور ویزے کا مسئلہ ہے, نیشنلٹی کا مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزیں آپ بہرحال دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اخوت, وہ بھائی چارہ, وہ محبت, وہ لگاؤ وہ ختم ہو چکا ہے جو ایمانی بنیادوں پہ ہوتا ہے. یاد رکھیں آج وہ ختم ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں قوم بردہ ہو چکی ہے, قوم ہلکی ہو چکی ہے, قوم کا خون ہلکا ہو چکا ہے اور دشمن کے لیے آپ پر حملہ کرنا آسان ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک گھر میں 10 نہیں صرف 2 بھائی ہو, 10 بہت بڑی مثال ہے, 2 بھائی ہو اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہو تو کسی کی مجال نہیں, پورے محلے میں ان کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیں گے. صرف 2 بھائیوں کی مثال دے رہا ہوں لیکن اتحاد پہ رہتے ہیں. لیکن 10 بھائی ہو اور اتحاد پہ نہ ہو تو آپ دیکھیے ہر بھائی کو غلام بنا کے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ دوسرا خوش ہو رہا ہے. جس کی دوسری مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک جنگل ہے, اس جنگل میں سمجھو 4 سانڈ ہے, بل ہے, میل ہے, ہوتا ہے نا کسی بھی اس کا ایسا کہ جانور کے اندر بیل لے لیجیے آپ یا بھینسا لے لیجیے, وہ بل ہوتا ہے, میل بولتے ہیں اس کو. 4 سانڈ ہے. اب شیر دیکھتا ہے چاروں کو ایک ساتھ نہیں کھا سکتا. آپ نے دیکھا نا جب سانڈ پہ جو شیر حملہ کرتا ہے بفیلوز کے اوپر جنگلی, وہ مار دیتے ہیں اس کو کبھی کبھار. واقعات دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ کو ملیں گے ویڈیو, شیر کو مار دیے نا بھینسوں نے. تو وہ دیکھتا ہے کہ نہیں میں تو ان پہ اٹیک نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرتا ہے 3 سے مشاورت کرتا ہے, مشورہ کرتا ہے اور کہتا ہے تم 3 بہت اچھے لوگ ہو, مجھے خالی اس کو سزا دینے کا موقع دو, جو چوتھا ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور فلاں ہے تم سے فلاں ہے. 3 بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم ان سے بدلہ لے لو. پھر وہ ایک کو کھا لیتا ہے. اب بچے کتنے؟ 3 سانڈ بچے. پھر وہ 3 کے پاس آتا ہے, بولتا ہے ارے تم تینوں میں جو 2 کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں بہت اچھے ہو فلاں ہے, بس مجھے اس کے ساتھ ہم موقع دو, تم سے تو میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں, تمہارا اپنا تو بالکل اچھا چل رہا ہے. وہ بولتے ٹھیک, پھر اس کو کہا جاتا ہے. ایسا کر کے جو ہے پورے وہ چیزیں یا دشمن جو ہے ان کو ختم کر دیتا ہے. تو دشمن کو, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو جو ہے ایکسٹرنل پاور کی ضرورت نہیں یاد رکھی, وہ اگر ہم کو ہی اندر سے برباد کر دے تو پھر کوئی چیز ہم کو وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اس واقعے میں جو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا 10 کا, یہ خوشی میں جو شامل ہوئے, یہ بھائی چارے کا ایک میسج ہے, یہ اخوت کا ایک میسج ہے. میں آپ کو جوش میں نہیں لانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ہوش میں آؤ. جوش میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, ہوش میں آؤ, سمجھو یہ بھائی چارہ ایمانی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے, اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں, اس کو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیں اس چیز کو سوچو, اس چیز کے بارے میں سمجھو. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے, صحابہ کو آپ نے ذمہ دار بنایا ایک علاقے کا. آپ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کرتے رہے. حضرت عمر نے بلایا اور کہا تجارت سے جتنا تم نے کمایا ہے تم اس کو لوٹا دو, اس کو صدقہ کر دو. چونکہ لوگ اس طرح کا الزام لگا رہے, چونکہ تم ذمہ دار ہو, اسٹیٹ سے اپوائنٹڈ ہو, اس کے بعد تم بزنس بھی کر رہے ہو, یہ درست نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر کے کہنے پر اس صحابی نے لوٹا دیا. تو لہٰذا یہ سب مثالیں ہیں, مطلب بھائی چارگی کی یہ ایسی مثالیں ہیں جس کو آپ یہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارگی کے لیے بہت کچھ کیا. یاد رکھیں ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ماریا قبطیہ, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تحفے میں دی گئی تھی. یاد رکھیں قبطیہ یہ کوپٹک تھی. مصر, سوڈان, ایریٹریا, ابیسینیا جس کو کہتے ہیں آج کا ایتھوپیا جس کو بولتے ہیں, اس علاقوں کوپٹک بولتے. خپتی جو کرسچنز آج بھی ہوتے کوپٹک, ٹھیک ہے, یہ قدیم قوم ہے. یاد رکھیں آج مصر میں پائی جاتی ہے. تو بہرحال وہ قبطیہ تھی, ماریا قبطیہ ان کا نام اسی لیے پڑا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ تم جب ایجپٹ پہ, مصر پہ جو اٹیک کرو گے تو فلاں قبیلے سے ماریا تعلق رکھتی ہے تو اس کا لحاظ رکھنا. عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, آپ عمر بن خطاب کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے کہ آپ جائیں گے مصر کے لیے, فاتح مصر آپ کہلاتے ہیں. جب مصر کو فتح کیا اور خاص طور سے اس علاقے کو فتح کیا جہاں ماریا قبطیہ تھی, جہاں کی تھی, تو کہا ان لوگوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جائیں گی, ان لوگوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا جائیں گے, ان کے ساتھ فلاں کیا جائے گا, چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے. مطلب چونکہ وہ علاقے کی تھی, آپ نے علاقے والوں کو ترجیح دی کہ ان پہ ظلم مت کرنا. اندازہ لگائیے آپ, مطلب ایک خاتون جہاں سے تھی جن سے آپ کو اولاد ہوئی, آپ نے اس علاقے سے کہا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا, اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بھائی چارگی کا میسج اور پیغام تھا ہم کو, لیکن بہرحال ہم اس پیغام کو بھول گئے, نہ جانے کس روش اور کس اس پہ لگ گئے. تو یہ جو واقعہ تھا اللہ کے رسول کا روزہ رکھنا میں بتانا چاہ رہا تھا, یہ بڑی نصیحت لے کر ہمارے لیے آیا ہے
کہ ہم بھی ایسی اخوت، ایسے بھائی چارے کو ترجیح دیں اور مسلمانوں کی آپسی محبت کو کبھی ختم نہ ہونے دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے رنجشیں، لڑائی جھگڑا، فتنے فساد بالکل بھی نہ کریں. اور دشمن کیا چالیں چلیں گے اور پالیسی بنائیں گے وہ دوسری چیز ہے، سیکنڈ کیس ہے. ہم خود اپنے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کو اور بربادی اور ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں یاد رکھ. تو لہٰذا ہم کوشش کریں اب بھائی چارگی کو سب سے مقدم یاد رکھیں، چاہے وہ جہاں بھی ہو. یہ تو مسلمان گزر چکے، یاد رکھ، ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور اللہ کے رسول کا ان سے محبت کا اظہار کرنا اس طرح سے یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ زندوں کے ساتھ کتنا اچھے عمل کی ضرورت ہے جب گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ عمل کیا گیا. تو لہٰذا یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنا یہ زبردست پیغام مجھے اور آپ کو دیتا ہے. اب آئیے اس سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں. اس واقعے کے بعد جو ہے اس مہینے کے تعلق سے اور بھی مختصر بس تھوڑی سی جو باتیں میرے ذہن میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، چونکہ ہم پورے ماہ کی بات کر رہے ہیں. تو اس مہینے کے اندر جو چیز کامنلی دیکھی جاتی ہے یاد رکھیے، جو ہو رہی یاد رکھیے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو غلط چیزیں جو رائج کر چکی ہے، جب بھی محرم آتا ہے تو مخصوص لباس وغیرہ میں نے سب آپ کو رکھ دیا تھا پچھلی بار کہ لوگ مخصوص لباس پہنتے ہیں، مخصوص کھانے کھاتے ہیں، تو یہ رواج درست نہیں یاد رکھے. تو سب سے پہلے یاد رکھیے محرم کی 10 تاریخ کو ہم نے خاص طور سے کربلا سے جوڑ دیا. صرف یہ خاص طور سے کربلا سے کبھی جڑی نہیں تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، شریعت مکمل ہو گئی، تب تک یہ موسیٰ علیہ السلام سے جڑا تھا واقعہ. یہ 10 کی تاریخ موسیٰ علیہ السلام سے جڑی تھی. جب شریعت مکمل ہو گئی، اب کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی سانحہ، کوئی بھی غم، کوئی بھی خوشی نہ عید کے اندر تیسری عید ایڈ کر سکتی ہے، نہ جو دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کے اندر کوئی چیز کی تبدیلی لا سکتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے میں روزہ رکھ کے خوشی منائی. اب یہ دن غم کا کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے. واقعات ہوتے رہیں گے. اب بڑے سے بڑے شخصیت کا، چاہے وہ ابوبکر صدیق کیوں نہ ہو، ان کی وفات بھی جو ہے تبدیلی نہیں لا سکتی. اچھا آپ سوچئے، خود علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کو بھی تو جو ہے ان کے بھی انتقال ہوا، ان کی بھی شہادت ہوئی. ان کے اوپر کیوں نہیں وہ دن کو منا رہے ہیں؟ ایک مخصوص دن کو جس میں خوشی منائی گئی، جس کا حکم دیا گیا، اس کو کیا کیا گیا؟ تو میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، مسلمانوں کو ان کے آبا اور اجداد اسلاف کی وفات پر یہ غم کے نام پر خوشی منانے کا ایک سسٹم تھا، جو خاص طور سے یہود اور نصارہ کی ایک چال تھی، اور مسلمان اس میں سب کے سب پھنسے. 10 محرم غم کا دن ہے، لیکن اعمال پورے خوشی کے، نئے کپڑے پہنے جا رہے، بازار اور میلہ لگ رہا ہے، بچے خوشی منا رہے، روٹ اور چونگے کھائے جا رہے، شربت اور مانڈے وہ کیے جا رہے، اور آپ بول رہے غم کا ہے. کس نے غم پہ ایسا کیا؟ مجھے تو نہیں معلوم غم کے اوپر کوئی ایسی خوشی مناتا ہے نا. 22 رجب کو بھی ایک اعمال کیا جاتا کنڈے کے نام سے. اس دن امیر معاویہ کی شہادت ہوئی تھی، اور امیر معاویہ امیر تھے، اور آپ نے بہت آئرن فسٹ جس کو بولتے نا، ایک دم مضبوط ہاتھ سے جو کنٹرول کیا تھا، اور ہر قسم کی فتنے فساد کو کچل دیا تھا. اب خوشی منانے والے کو ایک ہی طریقہ خوشی منانے کا، وہ تھا چھپ کے. آپ دیکھیے اس کا پورا عمل چھپ کے ہی ہے نا. پردے کی آڑ میں بنایا جائے گا میٹھا، باہر کسی کو بتایا نہیں جائے گا، شام سے پہلے ختم کیا جائے گا، بچا ہوا پھینک دیا جائے گا. یہ ہوتا تھا، ہم نے بچپن میں دیکھا، بچا ہوا میٹھا مسجد کی مچھلیوں کو یا گڑا لوگ دفنا دیتے تھے. کیوں یہ چھپ کر خوشی منائی جا رہی ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے جس کو اتنا خفیہ طور سے منایا جاتا ہے؟ یہ چونکہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کو خوشی ہوئی ان کی وفات پر، لہٰذا خوشی ڈائریکٹلی تو منا نہیں سکتے، خلیفہ کا انتقال ہوا، لہٰذا چھپ کر گھروں میں منایا جائے. چھپ چھپ کے آؤ، کھاؤ، وہیں ہاتھ دو، وہیں رکھو، مٹی کی اس میں کرو، رات میں اس کو دفنا دو. یہ تمام چیزیں غم کے نام پر انہوں نے خوشی بنوانے لگائی. میں نے 12 ربیع الاول کی آپ کو مثال دی تھی. کیا مناتے تھے آج سے 10 20 50 سال پہلے، جب تک لوگوں کو عربی کا یا عام نالج نہیں آیا تھا؟ 12 وفات پیدائش کو بولتے ہیں، وفات مرنے کو بولتے، سب کو پتا ہے. تو وفات منا رہے تھے 12 وفات. اب عید میلاد کر دیا آپ نے اس کو. تو عید ایک جوڑ دی جو کہ عید ثابت بھی نہیں، دو عیدیں، تیسری جوڑ نہیں سکتی. اب یاد رکھ، تو کوئی خوشی اور کوئی غم یاد رکھیے اب کسی دن کی اہمیت کو بڑھا نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا. جو شریعت نے بتا دیا بس جب تک وہ فنش ہو گیا. تو اس دن کا معاملہ شکرانے کا تھا، اس دن کا معاملہ روزے کا تھا، اس دن کا معاملہ وہ اخوت بھائی چارے کو یاد کرنے کا تھا، اس دن کا معاملہ جو ہے محبت الفت مسلمانوں کی بڑھانے کا تھا اور خوشی کا تھا. تو واقع ہوتے رہیں گے، اور بھی واقع ہوئے تاریخ میں. خود ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے نا. تو ان کے لیے بھی آپ دیکھیے حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نہیں مناتے، حضرت حسین کی تو غم منایا جا رہا ہے، حضرت حسن کا نہیں منایا جا رہا. اور حضرت علی کو اور بھی اولادیں تھی، یاد رکھیے ہے نا. حضرت فاطمہ سے آپ کو حسن، حسین، محسن یاد رکھیے، اور لڑکی تھی یاد رکھیے آپ. لیکن لوگ تاریخ یہ سب نہیں بتاتے. اور یہ ایک بیوی سے تھا. حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جو اللہ کے رسول کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا، آپ نے اور بھی نکاح کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی 2 بیویاں تھی یاد رکھیے، اور سب سے اولادیں تھی آپ. تو کئی بچے اور بچیوں کا آپ کے تذکرہ آتا ہے، کسی کو اہمیت نہیں دی ہم نے. تو آپ دیکھیے مخصوص شخصیت کو اٹھانا، یقیناً وہ آل رسول سے ہے، ہماری ان سے محبت ہے. یہ محبت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. اس محبت کی وجہ سے لوگ ہم کو جو بولنا چاہے بول سکتے ہیں. یہ محبت ہے، چونکہ وہ خاندان ہی اتنا عظمت والا ہے. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن
ان کی خوشی سے اب شریعت میں کوئی عید ایڈ نہیں ہو سکتی، ان کی غم سے شریعت میں کوئی غم کا دن ایڈ نہیں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو واقعہ تو ہوا، تاریخ ہے اور صحیح نہیں ہے، ہم مانیں گے اس چیز کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہوا تو ہم نے کیا دیا، اس کو مخصوص کر دیا۔ تو یہ مخصوص کس دن سے، میں نے آپ کو بتا دیا، کربلا سے یہ مخصوص نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پورے محرم کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بالکل غلط بات۔ کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، سوائے اس شخص کے اعمال اس کو نحوست والا کر سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نحوست، ہوتی ہے چیزوں میں، وہ کب ہوتی ہے؟ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی گنہگار، شرک اور کفر پر ڈوبا ہے تو آپ کہیں گے اس کا مال بھی نحوست لاتا ہے، اس کا گھر بھی نحوست بھرا ہے، کیونکہ اس سے نحوست ہی آئیں گے اس کی برائی کی وجہ سے، لیکن اس کی نحوست اس کے لیے، پورے سماج کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو نحوست ہوتی ہے وقت میں، لیکن وہ اس آدمی کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہاں تو پورا مہینہ منحوس بنا دیا آپ نے، کیسے؟ شادی نہیں، بیاہ نہیں، خوشی نہیں، فلاں نہیں، آج کل خیر کر رہے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے۔ دوسرا یاد رکھیے، مخصوص جو ہے اس کو جس کو کہتے ہیں نظر اور نیاز اور منتیں اس مہینے منائی جاتی، جو کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ مخصوص آل رسول، مطلب آپ سب کے خاندان کے لوگوں سے، اور کیا کیا رسومات نہیں کیے جا رہے، بہرحال آپ سب جانتے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ نظر اور نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ بھی نہیں کہ کسی اور کے لیے اللہ کے نام سے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ بہرحال اسی طرح ہمارے ماحول میں آج کل تو الحمدللہ کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی باقی ہے تازیے، سواریاں اس کو بولتے ہیں، اور پھر وہ پنجے، پھر گھوڑے، پھر شیر اور چیتے، سب آپ دیکھ سکتے مارکیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ سب ابھی بھی ہو رہا ہے، کم ہو گیا الحمدللہ، لیکن ہو رہا ہے۔ یہ تعزیے وغیرہ تو بالکل صحیح نہیں، یاد رکھیں کہاں سے آئے، کیا ان کا وجود ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر آپ بولیں گے عجیب و غریب چیز ہے، ایک ڈنڈے پہ کپڑے پہ کپڑا لٹکا دیا گیا، ایک آدمی اس میں اتنی انرجی لاتا کہاں سے ہے جو اتنی دیر تک لے کر اس کو سوار ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ بیچارہ اپنے ہوش میں نہ ہو۔ ایک عام آدمی اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ سب حالات، اور لوگ اس سے نظریں مانگ رہے ہیں، منت مانگ رہے ہیں، اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھیے یہ سب چیزیں ہو رہی۔ بلکہ ہم چھوٹے تھے تو اتنی باتیں بھی ہم نے سنی، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، کہ بولے فلاں ایک تعزیہ اگر فلاں ایک دوسرے تعزیے سے مل گئے، جس کا نام ایک بڑے صاحب اور دوسرے کا نام چھوٹے صاحب تھا، دونوں مل گئے تو بولے قیامت آ جائیں گے اس دن۔ یہ عام بات تھی بالکل، یہ سب چرچی تھے، مطلب چھوٹے تھے تو یہ سن رہے تھے ہم گلی گلی۔ مطلب دیکھیے علامت قیامت بھی ہمارے بچپن میں کسی نے بتایا نہیں ہم کو کہ کیا ہے یہ علامت قیامت، تو بولے یہ علامت قیامت ہے، فلاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں، فلاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں، تو بڑے اور چھوٹوں کا جس دن ملن ہو گیا تو اس دن بولے قیامت آ جائے گی۔ عجیب و غریب مطلب چیز ہے یہ عقائد، اتنی عقیدے کی کمزوریاں کہ ایک مسلمان کو یہ نہیں پتا قیامت کب آئیں گے۔ اتنے واضح طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، حدیث کے اندر بیان کر دیا، اس کے باوجود یہ حال۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں، تو یہ سب بھی ہو رہا ہے، یاد رکھیں ماحول مارکیٹ میں بچنا چاہیے، بچوں کو بچانا چاہیے، روک سکتے تو روکنا بھی چاہیے، محبت کے ساتھ، علم کے ساتھ سمجھانا بھی چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ دے، چونکہ ہمارے وہ بھائی ہے جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف بات نہیں کریں، جہالت، نالج نہیں ہے، نالج آ جائے گا انشاءاللہ چیزیں چلی جائیں گی۔ ایک زمانہ تھا ساری لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے، دھیرے دھیرے علم آیا، جماعتوں نے کام کیا، مختلف تنظیمیں آئی، شخصیات آئی، کام آیا اور تبدیلیاں آئی۔ تو بہرحال ابھی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں خاص کیوں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ چونکہ اب جان ہی رہے تو ہم سمجھ رہے ہو نہیں رہا ہے، ویسا نہیں ہے، ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے۔ پہلے آدھا کلومیٹر ہوتا تھا، اب 2 کلومیٹر کے روڈ بند ہو رہے، تو ہو رہا ہے۔ سمجھائیے، منائیے، لوگوں کو سکھائیے، علم دینا یہ اصل چیز ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے 10 محرم کو میلے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ روایتیں بیان کی جاتی کہ اس روز جو اپنے گھر والوں پہ رزق میں کشادگی کریں گا اللہ سال بھر برکت دیں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے اور آپ بول رہے ہیں رزق میں کشادگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزہ پورے دن کا ہوتا ہے، یاد رکھیے، پھر سورج نکلنے کے پہلے سے ڈوبنے تک تو دن چلا جاتا ہے۔ کشادگی والی روایتیں صحیح نہیں، یاد رکھیے، تو اس دن کشادگی نہیں کرنا، روزہ رکھنا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے اس مہینے کے اندر خاص طور سے جو آخری پوائنٹ رہے گا، صحابہ پہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں، کون کیا کیسے آپ سب جانتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، یاد رکھیے، برا بھلا کہتے ہیں، ہم بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہے، سب اس کا حصہ ہی، یاد رکھیے۔ یہاں سے بات صحابہ پہ لعن طعن کوئی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے، بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت۔ صحابہ پہ لعن طعن کرنا، زبان درازی کرنا، منہ کھولنا، میں ایسا ہی کہتا ہوں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکنا ہے، وہ تھوک واپس اپنے منہ پہ آتا ہے۔ اب آسمان کی طرف دیکھ کے تھوک سکتے ہیں کیا؟ وہ منہ پہ آتا ہے اپنے اڑ کر۔ تو صحابہ کے بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ان کی جس کی شخصیات جو ہے بڑی معتبر، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کبھی موقع رہا تو میں صحابہ کی فضائل آپ کے سامنے میرا رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک فضیلت میں قرآن سے صرف ان کی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگوں، فَإِنْ آمَنُوا، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ، ٹھیک ہے جی، اللہ کیا فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے، دیگر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ویسے کیسے، جیسے صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت پہ رہیں گے۔
تو صحابہ کی ایمان کو کسوٹی اور معیار بنا دیا گیا دوسروں کی ایمان کے لیے کہ ایسا لاؤ تو تم کامیاب ہو، تو ہدایت یافتہ ہو۔ اب اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کی ایمان کو معیار بنا دیا گیا، کسوٹی بنا دیا گیا کہ اگر یہ ایمان لائے ویسے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں۔ صحابہ کی ایمان کو کسوٹی بنایا گیا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ شخصیات ہے، یاد رکھیں، بڑی ان کی عظمت ہے، یاد رکھیں، بہت اونچا مقام ہے، یاد رکھیں، کتنا کہ میں بتا نہیں سکتا، یاد رکھیں، صرف یہ کہہ سکتا کہ دنیا کے تمام یاد رکھیں نیکوکار لوگ بھی مل جائے تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور دنیا کے تمام اصحاب جو الگ الگ انبیاء کے تھے وہ سب بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یاد رکھیں، بہت اونچا ہوتا ہے۔ انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ وہ صرف بڑھتا ہے، صحابہ کی ایمان کی خصوصیت ہے وہ ایک لیول کو جا کے پہنچ جاتا ہے، اور ہمارے ایمان کا معاملہ ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی، یاد رکھیں، بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ صحابہ کے لیول کو پہنچ کے رک گیا، انبیاء پہ صرف بڑھتا ہے، ہمارا بڑھتا اور گھٹتا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ وہ شخصیات ہے جن کی زبان میں قرآن اترا، کبھی کبھار ان کے لیے قرآن اترا، کبھی کبھار ان کی نصیحت پہ قرآن اترا، ان کی غلطی کو بتانے کے لیے قرآن اترا، ان کے اچھے اعمال کی تعریف کرنے کے لیے قرآن اترا۔ تو اندازہ لگا یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے، اور یہ کیسی ذات ہے صحابہ کی۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مثال توریت اور انجیل میں پہلے سے بیان کر دی تھی۔ یہ صحابہ کا مقام ہے کہ ان کی مثالیں توریت اور انجیل میں تھی، اور توریت کی انہی مثالوں کی وجہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بغیر جنگ کے القدس بیت المقدس دے دیا گیا تھا۔ یہ بیت المقدس کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، بیت المقدس پہ 42 بڑی بڑی جنگیں ہوئی، یاد رکھیے، 100 بار اس شہر کا محاصرہ ہوا جہاں مسجد اقصی ہے، یاد رکھیے۔ تاریخ یہ گواہی دیتی کہ سب سے زیادہ جانیں کسی شہر کے لیے گئی ہے تو وہ یہی شہر ہے، یاد رکھیے۔ تاریخ گواہی دیتی کہ سب سے زیادہ پورے جنگیں اگر تاریخ میں لڑی گئی تو اسی شہر کے لڑی گئی، لیکن تاریخ اس کی بھی گواہی دیتی کہ ایک بار ایسا موقع آیا بغیر جنگ کے یہ شہر سونپ دیا گیا، اور وہ کس کو سونپ دیا گیا تھا؟ عمر ابن خطاب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کی کتاب میں اور نصرانیوں کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ صحابہ کی مثالیں تھی، اور اس میں یہ مثال تھی اور اوصاف تھے، فلاں قسم کا حکمراں آئے گا تو اس کو چابیاں خاموشی کے ساتھ دے دینی چاہیے، جنگ کی ضرورت نہیں تھی، اور دے دی گئی۔ تو یہ مثالیں موجود ہونے کی وجہ سے صحابہ کی توریت اور انجیل میں، قرآن میں اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کی مثال توریت اور انجیل میں تھی۔ تو اندازہ لگا یہ وہ ذاتیں اور شخصیت ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھ، سمجھ کے رہنا اس معاملے میں، کبھی بھی کسی کے بارے میں منہ اٹھا دیا عام لوگوں کے بارے میں، وہ بھی گناہ ہے۔ صحابی کے بارے میں تو پھر تو ایمان کا معاملہ ہے، چونکہ صحابہ سے محبت یہ دین ہے، اسلام ہے، اور یہ ایمان ہے، یاد رکھ۔ ان سے بغض اور نفرت، یاد رکھ، یہ نفاق ہے، یہ گناہ ہے، یاد رکھ، اور یہ کفر تک بھی لے جاتا ہے، یاد رکھ۔ تو لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے صحابہ کی شخصیت کا جہاں معاملہ ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں لوگ بڑا صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں، میں کہوں گا یہ جسارت، یہ غلطی مت کرنا کبھی۔